بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ حضرت عمر کا قیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ پیٹی دریائے نیل میں ڈال دے۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ امام بعد، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔